ایک بیٹا ماں کا قاتل۔ حضرت مالک بن دینار ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ حج کے ارکان مکمل کر چکے، آپ خیمے میں تشریف لے گئے تو رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اب کی بار کس کا حج قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج رد کر دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص سے ملاقات کروں۔ جدھر بلخ والوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، آپ اس طرف تشریف لے گئے اور بلخ والوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ بلخ والوں نے ان کی بڑی تعریف کی، یہ وہ شخص بہت پرہیزگار ہے، متقی ہے، پوری رات نفل نمازیں پڑھتا ہے، 40 سال سے حج کو آتا ہے اور پیدل حج کو آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کھاتا، تھوڑے سے چنے کھا لیتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ پورے بلخ والوں نے ان کی تعریف کی تو حضرت مالک بن دینار کے دل میں اور تڑپ پیدا ہوئی کہ تو اب اس شخص سے ملنا ہی ہے۔ اتنا بڑا پرہیزگار آدمی، متقی آدمی جس کا حج رد کر دیا گیا ہو، اس سے تو ملنا ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا فلاں پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ، ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار ان کے خیمے کے قریب تشریف لے گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، محمد بن ہارون اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کیے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، پروردگار میری بخشش فرما، پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما، اے پروردگار میں سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زارو قطار رو رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار محمد بن ہارون کے نزدیک تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں، محمد بن ہارون نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا، آنسوؤں کو پونچھا اور کہنے لگے کہ آپ بھی یہی خبر دینے آئے ہیں کہ میرا حج رد کر دیا گیا ہے، آپ نے بھی خواب دیکھا ہے، میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے کہ خواب میں نے دیکھا بتا یہ رہے ہیں، اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، میرے خواب کو یہ بتا رہے ہیں، میں نے کسی کو اپنا خواب بتایا نہیں، یہ خود ہی بتانے لگے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بتاؤ تمہارا حج کیوں نہیں قبول ہوتا، تمہارا حج کیوں رد کر دیا جاتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے جب پوچھا، محمد بن ہارون نے کہا کہ آپ یہ مت سنو، اگر آپ سنو گے تو مجھ سے نفرت کرنے لگو گے، آپ نہ سنیے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ سناؤ، دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر کوئی نیک نہیں ہوتا، ہر کوئی گنہگار نہیں ہوتا، آپ اپنی داستان بتائیں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اصرار کیا تو محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ جب آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے۔ میں جب جوان تھا، میری جوانی تھی، میرے پاس دولت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر میں غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، میرے دوستوں نے مجھے شرابی بنا دیا، میں نشہ کرتا، مجھے شراب پینے کی عادت پڑ گئی، میں ہمیشہ شراب پیا کرتا، نشے میں رہتا۔ ایک دن دوستوں نے بہت زیادہ شراب پلا دی، اتنی شراب پلا دی کہ میرا وجود کانپنے لگا، چلنے کی طاقت نہ رہی، پورا وجود تھر تھرا گیا، پیر لرز گئے، کسی طرح میں چل کر گھر آیا۔ نشے کی حالت میں میری ماں نے مجھے دیکھا تو بہت برا بھلا کہا، بدبخت رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان بھی نہیں رکھتا، رمضان کا احترام نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں نشہ کرتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے تھپڑ مارا مجھے غصہ آ گیا، میں شراب کے نشے میں تھا، میں نے بھی ایک تھپڑ مار دیا۔ پاس میں تنور جل رہا تھا، میرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے میری ماں اس جلتے ہوئے تنور میں گر گئی۔ میری بیوی نے یہ منظر دیکھا تو میری بیوی نے مجھے ایک دھکا دیا اور میں بستر پر گر گیا، مجھے ہوش نہ رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟
یہ شور و گل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے مجھ سے بہت ہی اونچی نیچی آواز میں بات کرنے لگی، برا بھلا کہا۔ میں نے کہا آج تک تو نے مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی، آج ایسا میں نے کیا کر دیا، آج میں نے ایسا کیا کر دیا جو مجھ سے اس طرح باتیں کر رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو بہت بڑا قاتل ہے، تو نے اپنی امی کو قتل کر دیا ہے، تو اپنی ماں کا قاتل ہے۔ رات کو شراب کے نشے میں تھے، نشے کی حالت میں تو نے تیری ماں کو تھپڑ مار دیا، جلتے ہوئے تنور میں گر گئی تھی، اس جلتے ہوئے تنور میں گر کر وہ مر گئی، تو قاتل ہے اپنی ماں کا۔ محمد بن ہارون نے یہ منظر سنا تو کہتے ہیں پاس میں ایک کلہاڑی تھی، اس کلہاڑی سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ لیا، اور جتنی دولتیں تھی میرے پاس، جتنے ساز و سامان تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، ہر سال حج کو جاتا ہوں، میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی شخص اللہ کا ولی آ کر مجھے یہ خبر دیتے ہیں تیرا حج رد کر دیا گیا، تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو نوجوان اپنی ماں کو گالیاں بکتا ہے، والدین کو برا بھلا کہتا ہے، پیارے نوجوانوں، آپ کے پاس تو شاید اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ بار بار حج کو جاؤ، آپ تو اتنی عبادتیں بھی نہیں کر پاؤ گے، پوری رات نفل نمازیں پڑھنا، ہر 40 سال سے مسلسل روزے رکھنا، تھوڑے سے چنے کھا کر زندگی گزارنا، یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اپنے والدین کو اگر ناراض کر چکے ہو تو انتظار مت کرنا، ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کر معافی طلب کرو، ان کے پاس رو رو کر اپنے لیے معافی مانگو۔ آپ چاہے دنیا میں کتنی ہی عبادتیں کر لو، نمازیں پڑھ لو، مزاروں پہ جا کر لمبی لمبی چادریں چڑھا لو، کعبۃ اللہ کے حج کو آپ جاؤ، کچھ بھی کر لو، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا والدین اگر ناراض ہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، ابھی وقت ہے، ماں باپ اگر زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہے تو قبر پر جا کر معافی طلب کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو۔ اس شخص نے، محمد بن ہارون نے جب یہ کہانی سنائی، حضرت مالک بن دینار کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت مالک بن دینار نے بہت برا بھلا کہا، ایک تھپڑ مار کر آپ واپس چلے آئے، خیمے میں آپ لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت مالک بن دینار کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مالک تو نے اس شخص کو کیوں تھپڑ مارا؟ تو حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں حضور وہ تو ماں کا قاتل ہے، بہت بڑا قاتل ہے، گنہگار ہے، اس جیسا قاتل کوئی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس قاتل کی وجہ سے اس روئے زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اس لیے حضور مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مالک تجھے پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں کی وجہ سے ہی ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں کی وجہ سے ہی ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ حضرت مالک بن دینار سے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ماں بیٹے اللہ کی عدالت میں لائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا فلاں شخص محمد بن ہارون کو جہنم میں ڈالا جائے، ماں کا قاتل ہے، حج، ریاضت، عبادت، نماز، روزے سب ان کے بیکار ہیں، قابل قبول نہیں ہے، ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا سب کچھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے گا محمد بن ہارون کو جہنم میں ڈال دیا جائے، 3 دن تک وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے دل میں اس کے بیٹے کا خیال ڈال دے گا۔ جب اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا خیال آئے گا، میرا بیٹا محمد کہاں ہے، محمد بن ہارون کہاں ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی پروردگار میرا بیٹا کہاں ہے، تو آواز دی جائے گی تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، وہ تیرا قاتل ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی گئی ہے۔ نوجوانوں دیکھ لو، 40 سال سے پیدل حج کو جاتا تھا، نفل نمازیں پڑھتا پوری رات، اور دن کو روزہ رکھتا، تھوڑے سے چنے پہ زندگی گزارتا، پھر بھی کل قیامت کے دن سارے حج ساری عبادتیں منہ پہ مار دی گئی ہے، جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ماں کا قاتل ہے۔ جو ماں کا نافرمان ہوگا، والدین کے نافرمان جو شخص ہوں گے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی وہ تیرا قاتل ہے، قاتل، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے پیارے، ماں جیسا دل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ ماں نے کہا پروردگار میں اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں یہ التجا کرتی ہوں پروردگار تو میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ پیارے نوجوانوں، ماں کا دل دیکھو، ماں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ بیٹے نے قتل کر دیا ہے، ماں جیسا دل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا پیارے۔ اگر والدین ناراض ہیں، ماں ناراض ہے نا، تو منا لو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، انتظار مت کرنا۔ ماں کے قدموں میں گر کر معافی طلب کر لو پیارے، یہ زندگی پھر واپس نہیں مل سکتی ہے، ماں باپ واپس نہیں مل سکتے ہیں۔ کس سے معافی طلب کرنے جاؤ گے اگر دنیا سے آج وہ چلے گئے؟ آپ حج کر لو گے، عبادتیں کر لو گے، نمازیں پڑھ لو گے، کچھ بھی کر لو گے، یہ سب عبادتیں آپ کی منہ پہ مار دی جائے گی پیارے۔ اس خیال میں مت رہنا نمازیں پڑھ کے رب کو راضی کر لیں گے، حج کو جا کر اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں گے۔ دل میں یہ مت سوچ لینا حج کرنے سے ہر گناہ مٹ جاتا ہے پیارے، یہ حق العبد ہے، حقوق العباد ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا، رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وقت ہے آپ کے پاس، یہ زندگی تھوڑے سے زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کو خوشحالی سے گزار لو، ماں باپ کو راضی کر لو پیارے۔ اگر آپ سو رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی ماں کے قدموں کو پکڑ لینا، اگر دکان پہ ہیں، نوکری پہ ہیں، گھر پہنچتے ہی ماں سے معافی طلب کر لینا، باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لینا پیارے۔ یہ ماں باپ دوبارہ زندگی میں نہیں ملیں گے پیارے، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، نعمت عظمیٰ ہے، ان کی قدر کر لیا کر یار، قدر کر لیا کر پیارے۔ ماں نے کہا مولا میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، مولا میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ماں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے گی، اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تو میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ماں کی وجہ سے بیٹے کی مغفرت ہو گئی۔ تو آج کے بعد ماں باپ کو کبھی بھی
اونچی نیچی آواز میں بات نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی طلب کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں اور نماز روزے کی طرف مائل ہو جائیں۔